بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس موڈیول کے اندر ہم اجوف کے قواعد کو ڈسکس کریں گے۔ اجوف، جیسا کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اجوف سے مراد وہ فعل یا وہ کلمہ ہے جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو، اور اگر وہ حرف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں، اگر وہ حرف علت یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ اب اجوف فعل کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کے ماضی میں، اس کے مضارع میں اور دیگر مشتقات میں۔ ان تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے اہل صرف نے، صرفیوں نے کچھ قواعد وضع کیے ہیں۔ ان قواعد کو سمجھنا از حد ضروری ہے تاکہ آپ اجوف کی تبدیلیوں کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو ان قواعد کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاعدہ ہے قاعدہ نمبر 1، جو واو یا متحرک اور اس کا ماقبل اسی کلمہ میں مفتوح ہو تو وہ واو یا الف سے بدل جائے گی، جبکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، وہ ہم مثال کے بعد ان شرائط کو بیان کریں گے۔ قاعدہ دوبارہ سے سن لیں کہ جو واو یا متحرک ہوں اور اس کا ماقبل اسی کلمہ کے اندر مفتوح ہو تو وہ واو یا الف سے بدل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو ہم مثال کے بعد بیان کریں گے۔ جیسے قال، باع، خاف، یہ 3 مثالیں ہیں اجوف کی۔ ان میں آپ درمیان میں دیکھ رہے ہیں کہ الف آیا ہوا ہے، تو قال اصل میں تھا قاوالا۔ اب یہاں قاعدہ اپلائی ہوا کہ واو متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، تو اس واو کو ہم نے الف سے بدل دیا اور یہ بن گیا کالا۔ اسی طرح باء، یہ اصل میں تھا بایع، تو یا متحرک ہے، ماقبل اسی کلمہ میں مفتوح ہے، یا کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا باء۔ اور خاف، یہ اصل میں تھا خاویفہ، واو متحرک ہے، ماقبل اسی کلمہ میں مفتوح ہے، اس واو کو ہم نے الف سے بدلا تو یہ بن گیا خاف۔ کالا کا مطلب ہے اس نے کہا، باء کا مطلب ہے اس نے بیچا، اور خافہ کا مطلب ہے وہ ڈرا۔ اب یہ قاعدہ جو ہے اس کو ہم کالا والا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ تب اپلائی ہوتا ہے جب اس میں درجہ ذیل شرائط پائی جائیں، اور اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو یہ پھر قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واو یا فا کلمہ میں نہ ہوں۔ اگر وہ واو یا فا کلمہ میں ہوئی اور قاعدہ کی صورت بن رہی ہوئی، پھر بھی ہم اس قاعدہ کو اپلائی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ واو یا عین کلمہ میں ہونی چاہیے۔ جیسے توسط اور تیقظ، یہ باب تفاعل کی ماضی ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو اور یا متحرک ہے، ماقبل جو ہے حرف مفتوح ہے، لیکن یہاں ہم قاعدہ کو اپلائی نہیں کر رہے کیونکہ یہ واو اور یا عین کلمہ میں نہیں ہے بلکہ فا کلمہ میں ہے، تو جب فا کلمہ میں ہوں گے تو یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اسی طرح واو یا لفیف مقرون کا عین کلمہ نہ ہو۔ لفیف کیا ہوتا ہے؟ لفیف سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں 2 حرف علت پائے جائیں۔ اگر وہ 2 حرف علت کٹھے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں لفیف مقرون، اور اگر وہ 2 حرف علت الگ الگ ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں لفیف مفروق۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ واو یا جو متحرک ہوں گی اور ان کا ماقبل حرف بھی متحرک ہوگا، مفتوح ہوگا، تو پھر وہ واو یا الف سے بدل جائیں گی، تو وہ واو یا لفیف مقرون کا عین کلمہ نہ ہوں۔ اگر وہ لفیف مقرون کا عین کلمہ ہوئیں اور قاعدے کی صورت بھی بن رہی ہوئی، پھر بھی قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ جیسے توا اور حییہ، تو اگرچہ واو اور یا متحرک ہیں، ماقبل مفتوح ہے، لیکن یہاں ہم ان کو واو اور یا کو الف سے نہیں بدل رہے کیونکہ یہ لفیف مقرون میں ہیں۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ واو یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہوں۔ مدہ زائدہ سے کیا مراد ہے؟ مدہ زائدہ یہ ہے کہ جو یا، واو یا الف اگر ان کے بعد ان کی وہ ماقبل حرکت کے موافق آ رہے ہوں، یعنی یا کی حرکت اس کے موافق ہو، اس سے پہلے کسرہ ہو،
واو کی حرکت اس سے موافق ہو یعنی اس سے پہلے ضمہ ہو، الف کی حرکت اس کے موافق ہو یعنی اس سے پہلے یا ہو، تو اس واو، الف اور یا کو ہم مدہ کہتے ہیں، مدہ زائدہ۔ تو وہ واو یا یا جس میں قاعدہ اپلائی ہونا ہے وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، جیسے طویل، یہاں یا مدہ زائدہ ہے، اس سے پہلے واو متحرک ہے اور اس کا ماقبل مفتوح ہے، لیکن یہاں ہم قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے۔ غیور، اس میں واو ہے، اس کا ماقبل حرف مضموم ہے، واو مدہ زائدہ ہے، اس لیے یا میں ہم قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے۔ بیاض، جس کا مطلب سفیدی ہے، تو الف ہے، الف زائدہ ہے اور یا ہے اس سے پہلے جو کہ مفتوح ہے اور اس کا ماقبل حرف بھی مفتوح ہے، تو یہاں یا میں ہم قاعدہ کو اپلائی نہیں کریں گے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ واو یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہوں۔ اگر وہ الف تثنیہ سے پہلے ہوئی، قاعدہ کی صورت بن رہی ہوئی، تو قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے، جیسے دعوا، رامایا، یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں، دعا سے دعوا اور رما سے رمایا۔ اور اسوان، یہ اساس سے تثنیہ ہے جس کا مطلب ہے ڈنڈا یا سٹک، تو یہاں اسوان، الف سے پہلے واو متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، لیکن ہم قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے کیونکہ یہ تثنیہ کے اندر ہے۔ اسی طرح وہ واو یا مشدد اور نون تاکید سے پہلے نہ ہوں، جیسے علاوی اور اخشین، تو یہاں واو جو ہے پہلے کلمے میں علاوی یا مشدد سے پہلے ہے، اور دوسرے کلمے میں یا جو ہے وہ نون مشدد سے پہلے ہے، تو یہاں قاعدے کی صورت اگرچہ بن رہی ہے لیکن قاعدے کو ہم اپلائی نہیں کریں گے۔ اسی طرح واو یا اس فعل کا عین کلمہ نہ ہو جس سے صفت مشبہ افعالوں کے وزن پر آتی ہے، جیسے آویرا یا آوارو، اورن، اس کا مطلب ہوتا ہے کانا ہونا، اور اس سے صفت مشبہ آتی ہے اعور، تو یہاں آویرا میں ہم واو کو الف سے نہیں بدل رہے، اگرچہ واو متحرک ہے اور اس کا عین کلمہ جو ہے اس سے ماقبل حرف جو ہے وہ مفتوح ہے، قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے لیکن قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے کیونکہ اس سے صفت مشبہ افعالوں کے وزن پر آتی ہے۔ نمبر 7 شرط یہ ہے کہ واو یا فعلان کا عین کلمہ نہ ہو۔ اگر فعلان کا عین کلمہ ہوئی، قاعدے کی صورت بن رہی ہوئی، قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے، جیسے دواران، سیالان، حیوان، تو اگرچہ یہاں واو اور یا متحرک ہیں، ماقبل حرف مفتوح ہے، لیکن قاعدہ اپلائی نہیں کر رہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ فعلان کے عین کلمہ میں واقع ہیں۔ اسی طرح واو یا فعلا کا عین کلمہ نہ ہو، جیسے سوارا جو ایک چشمے کا نام ہے، اور حیدا جو متکبرانہ چال ہے، تو یہاں قاعدہ اپلائی اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ فعلا کا عین کلمہ ہے۔ اسی طرح واو اور یا فعلتن کے عین کلمہ کی جگہ نہ ہو، جیسے ہوا کا تن جس کا مطلب ہے بننے والی عورت، تو یہاں بھی قاعدے کی صورت بن رہی ہے لیکن قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ واو یا جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے نہ ہوں۔ اگر جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے ہوئیں تو قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، جیسے رحیاتن یا اسواتن، واو یا متحرک ہے، ماقبل کلمہ اسی کلمہ میں مفتوح ہے، ماقبل حرف اسی کلمہ میں مفتوح ہے، لیکن قاعدہ اپلائی نہیں کر رہے کیونکہ جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے ہیں یہ واو اور یا۔ تو یہ قاعدہ نمبر جو ہے ہمارا فرسٹ قاعدہ جو ہے اس کی یہ شرائط ہیں، ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ قاعدہ صحیح طریقے سے اپلائی ہو سکے۔